میں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور مجھے ان کی برداشت پر رشک آیا، اسے اپنے اوپر سوچا کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو لوگ ان کو باتیں کرتے تھے اگر میرے اوپر ہوتی تو ناقابل برداشت۔ میں نے حضرت آسیہ علیہ السلام کا قصہ پڑھا جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھیں تو ان کے صبر پر رشک آیا۔ اگر آج ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو آسمان بول بول کر سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بت تراش کے گھر ہوئی، گھر سے نکالے گئے۔ اپنا باپ ہی بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتا تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے تو ویران بیابان میں اکلوتی اولاد کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ پھر قربانی دینے کا حکم۔ آج کسی مرد میں ہے اتنا حوصلہ؟ کبھی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، سب کچھ چلا گیا، اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ، لیکن آزمائش پر صبر کیا۔ آج ہے کسی میں اتنا صبر؟ بالکل نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینکا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، قید کاٹی، لیکن صبر کیا۔ اور آج اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو شکوہ شروع کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئی اور مختلف آزمائشوں سے گزرتے نبوت کے مقام تک پہنچے۔ غزوات، بھوک، دشمنوں سے مسلسل آزمائش کی زندگی۔ کیا آج کوئی کر سکتا ہے یہ سب برداشت؟ بالکل نہیں۔ تو کیا یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ مسلمان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں بھی زندگی کا ایسے ہی امتحان دینا ہے اور اسی طرح صبر کرنا ہے، دشمنوں کو معاف کرنا ہے، صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے؟ یہ زندگی گرم صحرا کی تپتی دھوپ کی مانند ہے اور ہمیں گرم ریت پر لیٹ کر سینے پر بھاری بھرکم پتھر کا بوجھ اٹھا کر کبھی کچھ اس سے بڑی آزمائش ہو، سلگتے کوئلوں پر لیٹ کر چمڑی جلا کر امتحان دیتے ہوئے بس آہد 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 پکارنا ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جانی، مومنوں کی سنت پر چلنا ہوگا، صبر کے ساتھ آزمائش پر پورا اترنا ہوگا۔ ایک اور بات، جس پہ کرم ہے نا اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پر چل رہا ہے، تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے اڑ جاؤ گے۔ کرم کا فارمولہ تو کوئی نہیں، اس کرم کی وجہ ڈھونڈو۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ، وہ تیزی نہیں دکھائے گا، الجھائے گا نہیں، رستہ دے دے گا، بہت زیادہ غصہ نہیں کرے گا، سادہ سی بات کرے گا۔ میں نے ہر کرم ہوئے شخص کو مخلص دیکھا ہے، اخلاص والا، غلطی کو مان جاتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ جس پر کرم ہے نا، میں نے اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند دیکھا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ذات سے نفع ہو رہا ہو اور اللہ آپ کے لیے کشادگی کو روک دے، وہ اور کرم کرے گا۔ میں نے صاحب کرم کو احسان کرتے ہوئے دیکھا ہے، حق سے زیادہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا درجن 13 کا ہوتا ہے، 12 کا نہیں۔ اللہ کے کرم کے پہیے کو چلانے کے لیے آپ بھی درجن 13 کا کرو اپنی زندگی میں، اپنی کمٹمنٹ سے تھوڑا زیادہ احسان کیا کرو، نہیں تو کیا ہوگا؟ حساب پہ چلو گے تو حساب ہی چلے گا۔ دل کے کنجوس کے لیے کائنات بھی کنجوس ہے، دل کے سخی کے لیے کائنات خزانہ ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں، سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دیں، آسانیاں ملیں گی۔